السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ایک بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں نا، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ زندگی بوجھ بن رہی ہے اور اب میں صبر اور برداشت میری ختم ہونے جا رہی ہے، اور اس زندگی میں آنے والے مصائب، ان تمام پریشانیوں سے میں بالکل ٹوٹنے لگی ہوں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری باتیں سن کے آپ کو بہت حوصلہ مل جائے گا۔ تو ایسا ہے کہ زندگی کا سارا راستہ چھاؤں میں گزرے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ سخت دھوپ بھی آئے گی اور دن بھی لمبے ہوں گے، اور گرمی کے دنوں میں ہمیں فرض روزے رکھنے پڑیں گے نا۔ بالکل اسی طرح سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر زندگی میں مشکل دن آ جائیں، جب راحت اور آرام تھوڑا کم ہو جائے، انسان کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں، کسی پریشانی میں ہو، تو پھر اس کو وہ دن بھی ویسے ہی گزارنے چاہیے، صبر اور شکر کے ساتھ، جیسے اس نے اپنی راحت کا وقت گزارا ہو۔ میں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا نا قرآن میں، تو مجھ پر حیرانی بھی تھی اور مجھے رشک بھی آیا کہ کیا ان کی برداشت تھی۔ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سوچتے ہوئے کہ کیا مجھ میں اتنی برداشت تھی کہ میں لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن کے برداشت کر پاتی؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر میں نے حضرت آسیہ کا قصہ پڑھا، فرعون کی اہلیہ تھیں، ان کے ایمان کا پتہ جب چلا فرعون کو، تو فرعون نے بہت تکالیف دیں۔ اس وقت جو ان کا صبر تھا، جو ان کی دعائیں تھیں، اس کا مقابلہ کر لیں آج اگر ہم میں سے کسی کو اپنے خامد کی طرف سے کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم تو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ساری زندگی ہی بچپن سے ہی آزمائشوں میں گھرے ہوئے، گھر سے نکال دیا گیا، پھر جب بڑے ہو گئے تو بہت آزمائشوں میں رہے، پھر ان کو فائنلی جو تھا وہ آگ میں پھینکا گیا، پھر اولاد نہ دے کے اللہ نے آزمایا، پھر بڑھاپے میں اولاد دے کے اللہ نے مزید آزمایا، اور جب اولاد دے دی تو پھر اسی کی قربانی سے اللہ پاک نے آزمایا، اور پھر گھر والوں کی جدائی سے اللہ نے آزمایا۔ امتحان کے بعد امتحان، آزمائش کے بعد ایک آزمائش۔ کیا آج کوئی مرد ہے ایسا جو ان کے جیسا حوصلہ رکھتا ہو؟ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے بہت مال دیا، بہت اولاد دی، بیویاں، گھر، ہر نعمت دی، اور پھر ہر نعمت واپس لے کے بیماری دے کے آزمایا، اور سخت آزمائشوں میں بھی انہوں نے ایسا صبر کیا کہ ان کا صبر ہی مشہور ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں صبر ایوب کہا جاتا ہے کہ بڑا مشہور ہے ایوب علیہ السلام کا صبر۔ کیا آج کے انسان میں اتنا صبر ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں سے بیان کیا ہے۔ بچپن میں ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر مصر کے بازاروں میں ان کی قیمت لگی، ان کو بیچا گیا، پھر ان کو قید میں ڈال دیا گیا، پھر ان پر بھی الزام بھی لگا، لیکن انہوں نے صبر کرنا نہیں چھوڑا۔ اور آج ہے کسی میں اتنا صبر کہ اپنے خلاف لگنے والے الزام پر کوئی ایسے صبر کر لے؟ اور ان سب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ۔ آنکھ کھولی ہے یتیمی میں، 4 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی چھوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد ساری نبوت کے اعلان تک کا جو وقت ہے نا، وہ سارا جو ہے وہ کیسے گزارا، اور اس کے بعد جب نبوت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد اپنے قریبی لوگوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے مسلسل اذیت، تکلیف اور بھوک، یہ کتنی آزمائشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزری۔ آج کے دور میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا 3 دن گھر میں کھانا نہ بننا، اور ایسے فاقہ کشی، اور امت کے لیے رونا، اور ساری امت کے لیے فکر کرنا، تو آج کے مسلمانوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ سب مثالیں کافی نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کی زندگی میں آزمائش ہوگی،
یقیناً ہوگی، کیونکہ زندگی ہے ہی امتحان کی جگہ۔ ہمیں اس زندگی کا امتحان دینا ہے، اور صبر سے، برداشت سے، دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے، تکلیف دینے والوں سے درگزر کرتے ہوئے، اور سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے، صبر اور اللہ کی ذات پہ یقین کو تھامے ہوئے جب اس زندگی کے امتحان سے گزریں گے نا، تو یقیناً سرخرو ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک نے خود ہی قرآن پاک میں بتا دیا، جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، مومنوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا، جانچا جائے گا۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، جانچا بھی جائے گا کہ پھر اللہ کی طرف سے جو تمہارے لیے حالات پیدا کیے گئے ہیں، کیا ان میں تم نے اللہ پہ یقین بھی کیا؟ اس چیز کو ہمیں پہلے پروف دینا پڑے گا، اپنے ایمان کا ہمیں ثبوت بھی دینا پڑے گا، اور مومنوں کی سنت پہ چلنا پڑے گا صبر کے ساتھ، تبھی تو پھر پورا اجر ملے گا اللہ کی رضا کی شکل میں اور جنت کی شکل میں۔ تو اگر آپ پریشان ہیں دنیاوی طور پہ، کوئی بیماری میں، کسی صحت کے کسی مسئلے کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے اگر پریشان ہیں، یا اپنے فائنینشلی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اپنے رشتوں کی وجہ سے، کیونکہ بعض اوقات دوسرے لوگوں کے رویے اور ان لوگوں کی زبان سے ملنے والی تکالیف جو ہیں، یہ بہت انسان کو دل گرفتہ کر دیتے ہیں۔ تو تکلیف جس بھی شکل میں ہو، آپ کی آزمائش جو ہے وہ جو بھی ہے، اس سب میں کہ اتنے ساری جو قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں اتنے لوگوں کے واقعات بتائے ہیں، وہ ہمیں یہی سبق سکھاتے ہیں کہ ہمیں صبر کے ساتھ اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ان سب چیزوں سے گزرنا ہے۔ اور ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پہ صبر کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ بس تھوڑا سا وقت جو ہے نا آزمائش کا، اس میں صبر کرنا ہوگا۔ امید ہے میری ان باتوں سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور ہم سب جو پریشان ہو کے تھوڑا ڈگمگا جاتے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے حوصلے کو پھر سے مضبوط کرنے میں ضرور کام آئیں گی۔ اور ادھر ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں پہ ابھی سارا وہ اینڈ چل رہا ہے دسمبر کا، کرسمس سیزن ہے، اس کو شاپنگ زوروں پہ ہوتی ہے، اور سیل ہر جگہ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ مختلف جگہ پہ جہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں، بس وہ کچھ میں نے جو کلپس تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اور ویکینڈ پہ یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں ڈمپلنگس، بچوں کو یہ کھانے تھے ڈمپلنگس، تو بس پھر وہ یہاں بن رہے ہیں۔ اس میں بچوں کا سب کا ساتھ مل کے بیٹھ کے بنانا وہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے، ایک فیملی ٹائم بن جاتا ہے، کیونکہ ایسے کاموں میں نا تھوڑا بنانے میں ٹائم بھی لگتا ہے، پروسیس تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، تو مزہ بھی آتا ہے کھانے میں بھی۔ ایسی چیزیں روز تو نہیں بنتی ہیں، کبھی کبھار جب بناتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اور سب مل کے بناتے ہیں تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک گھروں میں سکون دیں، رشتوں میں محبتیں قائم رکھیں، اور اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت اور عافیت کے ساتھ رکھیں، اور ہم وہ اعمال کرنے والے بنیں جن سے ہم اللہ کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو چلیں جی، ہماری ڈمپلنگ ہو گئے ہے ریڈی۔ کامنٹس کا انتظار رہے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملوں گی آپ سے۔ اللہ حافظ۔